السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، جس شخص کا گھر مسجد سے دور ہو اور وہ شخص چل کر مسجد کی طرف آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے جماعت کے ساتھ، تو وہ اس کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اعظم الناس اجرا فی الصلاۃ ابعدهم الیہا ممشد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک نماز میں سب سے زیادہ ثواب کا مستحق وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ دور سے چل کر اس کی طرف یعنی مسجد کی طرف آتا ہے چل کر، تو اس کو سب سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مسجد نبوی کے قریب آس پاس چند مکانات خالی ہوئے تو بنو سلمہ رضی اللہ عنہ نے اس کے قریب مسجد کے قریب اپنا رہائش منتقل کرنے کا ارادہ کیا، اپنا گھر بنانے کا ارادہ کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ، تم اپنے موجودہ گھر ہی میں رہو، کیونکہ مسجد آتے وقت تمہارے قدم لکھے جاتے۔ مسجد آنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مسجد کی طرف آتا ہے، چل کر آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے ایک قدم کے بدلے اس کے گناہ مٹا دیتے ہیں اور دوسرے قدم کے بدلے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، مسجد آنے کی بہت بڑی فضیلت ہے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نماز مسجد میں جا کر ادا کریں، جماعت کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جو شخص مسجد میں چل کر جاتا ہے، مسجد میں آتے ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، تو اس کے ایک قدم کے بدلے میں اس کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور دوسرے قدم کے بدلے میں اس کے درجات کو بلند کر دیا جاتا ہے۔ اور جس شخص کا گھر مسجد سے دور ہو اور پھر وہ چل کر آتا ہے مسجد کی طرف، تو وہ سب سے زیادہ ثواب کا مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو مسجد میں جا کر باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔